بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول یار ستمگر جس کی رائٹر ہیں نیلم ریاست، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اور آج میرا گلا تھوڑا خراب ہے اور مجھ سے ہو سکتا ہے میں درمیان میں کھانسی وغیرہ آ جائے مجھے، کیونکہ خشک بہت ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے پانی بھی پیا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو آئیے جلدی سے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ اماں جی صوفے پہ براجمان تھی اور وہ ان کی گود میں سر رکھ کر کسی بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ اپنی صوفے سے نیچے جاتی ٹانگوں کو فولڈ کر کے چوکڑی ماری ہوئی تھی۔ نظریں اس کا پیچھا کرتی جو ہمیشہ کی طرح اس کو اگنور کر رہی تھی۔ اس دفعہ وہ اس کے بھانجے کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو سنانے کی خاطر ماں سے مخاطب ہوا، اماں جی یہ آپ کی ہونے والی بہو کی تصویر ہے، دیکھ کر بتائیے کیسی ہے؟ میری بہو میرے سامنے ہے، تصویروں میں کیوں دیکھوں؟ ارے اس کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میرے کہے پہ کان دھریے، ہونے والی بہو کہہ رہا ہوں، پرانی باسی بہو نہیں۔ اماں نے آنکھیں سکیڑ کر تصویر دیکھی۔ لڑکی تو پیاری ہے پر ہمیں نہیں چاہیے، فاز کا کہکا جاندار تھا۔ آپ کے لیے تھوڑی لا رہا ہوں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے بھی تصویر دیکھنی ہے۔ مریم کے کہنے پہ اس نے خوش دلی سے موبائل کی سکرین اس کی جانب کر دی۔ عمل کے جیسے کان اور آنکھیں دونوں بند تھے۔ کمرے میں ہونے والی گفتگو سے مکمل لا تعلق، مگر مریم کی چیخ نے اس کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ بھائی یہ تو اپنے ملک کی نمبر 1 ماڈل ہے۔ ہاں سیدہ فیروزہ، اور یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ شو آف کرنے کے لیے فوٹو شاپ کا سہارا لیتے ہیں، ورنہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ نیمبا نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، دھیرے سے مسکرایا۔ میرے ساتھ ڈنر پہ چلو گی؟ فیروزہ سے بھی مل لینا، آخر تمہاری جگہ پہ آ رہی ہے، تم سے بھی ملاقات کر لے گی۔ سرد بے رحم نگاہیں فاز پہ ٹکی اور دو ٹوک انداز میں کہا گیا، کہاں سیدہ فیروزہ کہاں؟ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فاز نے وہیں لیٹے لیٹے کال ملائی۔ دوسری بیل پہ ہی فون کا جواب دیا گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ مجھے یاد نہ کیا کرو، میں 2 کا پہاڑا تو نہیں ہوں۔ نگاہیں اب بھی وہیں تھی اسی چہرے پہ، اور باتیں کسی اور کے ساتھ ہو رہی تھی۔ آج شام فارغ ہو؟ ہاں ڈنر پہ ملتے ہیں، میرا ڈرائیور تمہیں 7 بجے لینے آ جائے گا۔ نہیں آج ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، میں کسی کو تم سے ملوانے لا رہا ہوں۔ اس لیے خود نہیں آ رہا؟ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا۔ وہ ہنسا، خود دیکھ لینا، بائے۔ مریم اپنی بھابھی سے کہہ دو 6:30 بجے تیار رہے۔ عمل ہنسی اور فاز کے لب بھینچ گئے۔ عرصے بعد آج یہ مسکراہٹ دیکھنے کو ملی تھی۔ میں ضرور جاؤں گی، میں بھی تو ورلڈ ٹاپ کلاس ماڈل سے ملاقات کا شرف حاصل کروں۔ اپنے بھائی کو کہہ دو اسٹیج کی ڈانسر جتنا بھی میک اپ کر کے نکھر جائے، سیدہ فیروزہ نہیں بنے گی۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ مریم نے بھائی کو دیکھا جو ابھی بھی وہیں دیکھ رہا تھا جس دروازے سے وہ نکل کر گئی تھی۔ بھائی ویسے بھابھی نے سب کے سامنے بے عزت کرنا ہے اور زندگی بھر تانے دینے کہ تیرا بھائی ماڈل کے ساتھ تصویر فوٹو شاپ کر کے شوخیاں مارتا ہے۔ اسی ڈر سے میں نے یہ تصویر آگے شیئر نہیں کی، ورنہ دل تو چاہ رہا ہے اپنے انسٹا اکاؤنٹ پہ شیئر کروں۔ اف، لڑکیاں تو جل جل کر مر جائیں گی۔ کوئی بات نہیں، کل جب وہ اس گھر میں آ جائے گی دوستوں کو لائیو دکھا لینا۔ عمل کا پھر وہاں سے گزر ہوا تھا۔ فاز نے اسی کو سنانے کے لیے جملہ مارا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر ہنسی تھی۔ فاز نے اس کا مسکراتا چہرہ آنکھوں میں رکھ کر آنکھیں موند کر اماں کے دوپٹے کا پلو چہرے پہ ڈال لیا۔ اماں نے پوچھا، فاز کیا نیند آ رہی ہے؟ نہیں بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ ماہواری چائے بنوا دوں؟ نہیں، آفس سے پی کر نکلا تھا، میں سر دبا دیتی ہوں۔ اس نے نہیں روکا، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہی اماں چونکی۔ فاز تیرا تو جسم جل رہا ہے، بتایا کیوں نہیں؟ ماں جسم نہیں، روح جل رہی ہے، ہلکی سی تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ چاچو باہر گیٹ پہ کوئی آیا ہے، گارڈ کو بولو پتہ کرے کون ہے، اسی نے پیغام بھیجا ہے، دادا ابو کے دوست ہیں۔ وہ چہرے سے کپڑا ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ علی وہیں سے پڑ گیا۔ وہ خود اپنے کمرے کی طرف آیا تاکہ منہ ہاتھ دھو کر تھوڑا فریش ہو، ورنہ تو دل کر رہا تھا لمبی تان کر سو جائے۔ کمرہ خالی تھا، ہر روز کی طرح صاف ستھرا، مگر سرد، اکیلا، اداس، خاموش، اجنبی۔ اس نے ایک ساتھ تمام بتیوں کے بٹن دبائے۔ اندر اندھیرا ہو جائے تو باہر کی روشنی کام آتی ہے۔ واش روم میں بند ہو گیا۔ ممانی، میں آپ کی خالہ ہوں، ممانی نہیں ہوں۔ مگر امی کہتی ہیں پہلے آپ خالہ تھی، پر اب آپ کی فاز ماموں کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ ممانی ہو۔
امی جو کہتی ہیں ان کو کہنے دو، تم مجھے خالہ ہی بولا کرو جیسے ہمیشہ سے کہتی آئی ہو۔ اچھا امل خالہ، آپ نے میری گڑیا کو میک اپ کیوں نہیں کیا؟ 9 سالہ ایشال نے استفسار کیا۔ اس لیے کہ تمہاری گڑیا تو پہلے ہی اتنی پیاری ہے، اس کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر اس کی لپسٹک ختم ہو گئی ہے۔ اچھا لاؤ، ریڈ کلر کے پینٹ سے لپسٹک لگا لیتے ہیں۔ سچ؟ ہاں کیوں نہیں، جا کر گڑیا لاؤ۔ ایشال خوشی خوشی باہر بھاگ گئی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ امل نے جان بوجھ کر خود کو کپڑوں کی الماری میں مصروف کر لیا۔ یہ میری بہنوں اور بھائی کے بچے تمہاری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ اسی دکھ سے میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کا دوپٹہ پکڑ کر اس کے ساتھ اپنا چہرہ صاف کیا، ساتھ ہی گہرا سانس بھر کر اس کے وجود سے چھن کر آتی دھیمی خوشبو کو اپنے اندر جذب کیا۔ امل نے ناگواری سے آنکھیں بند کر لی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ قریب آتا تو وہ برف کی سیل بن جاتی۔ لگتا ہے پچھلی دفعہ والا انجام بھول گیا، جو ایک دفعہ پھر تمہارے اور میرے بیچ کسی اور لڑکی کا ذکر آ رہا ہے۔ آج شام ذرا اچھے سے تیار ہونا، مجھ سے دور ہو کر بات کرو، ورنہ جو انجام ہو سکتا ہے تم اچھے سے واقف ہو۔ کیا تم اپنی ضد چھوڑ نہیں سکتی ہو؟ تمہیں باخوشی چھوڑ سکتی ہوں؟ کیا میں ایسا ہی بیکار ہوں؟ تمہارا ہونا نہ ہونا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیا اس کی خاطر بھی دل نرم نہیں ہوتا؟ اس نے اس کے گرد باہیں ڈال کر اپنا ہاتھ اس کے بڑھے ہوئے پیٹ پہ رکھا۔ میں کسی قسم کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونے والی، فاز اورنگزیب۔ تم نے میرے دل کے ٹکڑے کیے اور بدلے میں چاہتے ہو کہ میں تمہاری محبت کے گیت گاؤں؟ نہیں، تم سے تو کبھی خواب میں بھی ایسی عنایات کی توقع نہیں کی ہے۔ تم جیسے لوگ کس منہ سے کسی سے اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی کے ساتھ بھلا کیا ہو تو بدلے میں انسان امید بھی کرے، اپنا گریبان دیکھنا نہیں، بس اوروں کے ساتھ مکالمہ بازی کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا امل، ایک دن تمہاری یہ ضد اور اناج سب ختم ہو جانی ہے۔ مجھے صرف یہ فکر ہے کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، میرے قدم کسی اور جانب اٹھ گئے تو واپس نہیں پلٹیں گے۔ ابھی ہوش کر لو، اپنا بہت بڑا خزانہ سرعام کھلا رکھ کر لوگوں کو چوری کی دعوت دے رہی ہو۔ رنگین زلفوں کا جال بڑا ہی نازک ہوتا ہے، مگر مرد کو جکڑتا بڑی مضبوطی سے ہے۔ ابھی تک بات ساتھ فلمیں دیکھنے کے دوران ہاتھ پکڑ کر بیٹھنے تک آئی ہے، ساتھ کھانا کھاتے ہوئے لاڈ سے ایک دوسرے کو اپنے چمچ سے لقمے دینے تک ہے۔ اس سے آگے گئی تو نقصان صرف تمہارا ہونا ہے، میرا نہیں۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک کر پلٹ گئی۔ کیوں اشارے کنایوں میں بتا رہے ہو، جبکہ میں تمہاری بے غیرتی کے قصے تفصیل سے جانتی ہوں؟ ہر روز کہیں نہ کہیں گئے ہوتے ہو، میں سب جانتی ہوں، مگر سب جاننے کے باوجود بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میرے لیے صرف نام کے شوہر ہو۔ جیسے ہی تمہارا بچہ پیدا ہوگا میں تم پہ لعنت بھیج کر یہ بچہ تمہارے حوالے کروں گی اور تم سے طلاق لے کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کروں گی۔ یہ بات میں تمہیں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں، آج پھر بتا دی۔ میری طرف سے ایک چھوڑ 10 شادیاں کرو، شاید دنیا میں کسی عقل کی اندھی کو تمہاری سنگت پہ فخر ہو جائے، حالانکہ تم اس قابل ہرگز نہیں ہو۔ فاز کا جی چاہا ہر چیز تہس نہس کر دے، مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ یہ عورت ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے صبر کا کڑا امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ عمل کی ضد ہارتی ہے یا فاز کی ہمت۔ اس کو اس پل منصور کی کئی بات یاد آ رہی تھی جس کو تب جوش میں چٹلا دیا تھا۔ ضد اور زبردستی کے رشتوں میں امن اور سکون ناپائید ہوتا ہے۔ امل نے الماری کے پٹ کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، میرا شوق، میرا جنون۔ پھر تمہیں وہ سب کیوں ملے جو تمہاری چاہت ہے؟ جانتی ہوں تم یہی چاہتے ہو کہ میں سب کچھ بھول کر تمہیں قبول کر لوں۔ جو لوگ دل میں جگہ ہی نہ بنا پائیں، خوابوں کے قاتل ہوں، ان کو کیسے قبول کیا جائے؟ ممانی، اوہ نہیں خالہ امل، آپ ٹھیک ہو؟ ایشال نے اس کے قریب آتے ہوئے تشویش سے پوچھا، جس پہ اس نے خود کو سنبھالا اور چہرے پہ مسکراہٹ سے سجاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ گڑیا لے آئی ہو؟ ہاں جی یہ لے۔ اس نے 2 فٹ کی گڑیا امل کے ہاتھ میں دے دی، جسے لے کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس اسٹول پہ بیٹھ گئی اور سرخ نیل پالش کھول کر گڑیا کے ہونٹوں پہ لگانے لگی۔ شام تک وہ بار بار سیدہ فیروزہ کے حوالے سے فاز کے دعوے کا سوچ سوچ کر ہی ہنستی رہی۔ مریم سے بحث بھی ہو گئی، حالانکہ اس کی شادی پہ عمل نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیے تھے، اب بھی وہ رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بھابھی فوٹو شاپ کی گئی تصویر کا صاف پتہ چلتا ہے یہ اصلی تصویر ہے۔ مریم ایک ہائی کلاس سے تعلق رکھنے والی اس قدر حسین اور شاداب لڑکی جو ایک دفعہ ریمپ پہ آنے کا 20 سے 30 لاکھ روپیہ لیتی ہو، وہ تمہارے جیسے بھائی جیسے مردوں کے ساتھ تعلق رکھنا تو دور کی بات، منہ لگانا تک پسند نہیں کرتی، کہاں ساتھ میں ڈنر اور لنچ کرے گی؟
मेरा भाई क्या किसी से कम है? वो तो खुद अकेला ऐसी 1000 लड़कियों पर भारी है। अच्छा बस करो भाई परस्ती, मेरा मुंह ना खुलवाओ। हमारे मुआशरे के अफराद की ऐसी बुरी आदतें हैं, मजाल है जो बुरे को बुरा कह दे। बस शो ऑफ से मुतासिर ज़रूर होना है, सामने वाला चाहे झूठ बोलने की अगली पिछली हदें तोड़ दे। मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसी औरत हैं। पहले उसी शख्स के लिए अपना घर बाहर तक छोड़ दिया और अब उन्हीं में आपको दुनिया भर की बुराइयां नज़र आती हैं। उस दिन मंगनी में भी आपने इतनी गिरी हुई हरकत की थी कि आपको अपनी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है, हालांकि आपका बेबी भी आने वाला है। एक बात कान खोल कर सुन लो मरियम, मैं उस शख्स को शुरू दिन से नापसंद करती आ रही हूँ। शादी उसने की मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ करवाई। इसकी वजह से मैं अपना घर क्या छोड़ती, उसकी तो शक्ल से ही मुझे नफरत थी। अपनी तमाम तर वाहियात हरकतों और आदतों की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हारा तो हीरो हो सकता है, मगर मेरा मेयार इतना गिरा हुआ नहीं है। आइंदा मेरे सामने इस शख्स के बारे में बात मत करना। ना मुझे उसका जिक्र सुनने की चाहत है, ना उससे वाबस्ता औरतों के बारे में जानने का तजस्सुस। एक बात कहूँगी, आपको मेरी बात बुरी लगनी है? हाँ ठीक है, जब इल्म है कि मुझे तुम्हारा कहा बुरा लगना है तो क्यों अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया करती हो? जाओ शाबाश, जाकर कोई काम करो। मरियम ने सुर्ख होते चेहरे के साथ उसके मगरूर नकुश को देखा और जताते हुए कहा, भाभी इतनी खुद पसंदी भी अच्छी नहीं होती है। माना कि उन्होंने आपके साथ कोई ज़्यादती की होगी, मगर अपने रवैये की तलाफ़ी भी तो कर रहे हैं, आपको इतनी अहमियत देते। मरियम, मेरी तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मुंह मारी करके तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। तुम्हारा भाई अगर दूध से भी धुल कर आ जाए मुझे फिर भी कबूल नहीं है। तुम इस मामले में अपनी राय अपने पास रखो, अगर पूछूं तब मुझे मशवरे देना। आप आज तो ऐसी बदलिहाज नहीं हुई हैं, हमेशा से ही ऐसी बेहिस है। अपनी बकवास बंद कर लो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जब कह रही हूँ कि मेरे कमरे से निकल जाओ तो क्या इस बात का इंतज़ार है कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंकूँ? वो बुफरी हुई अपनी जगह से उठी थी, मगर मरियम उसको करीब आने का मौका दिए बगैर ही कमरे से निकल गई। अमल ने बेड साइड पे रखा ग्लास पूरे ज़ोर से सामने दीवार पे दे मारा। शिबी कमरे में दाखिल हुई तो हैरत से आंखें फैल गई। अरे अरे भाई धीरज, क्या हुआ है? किस्मत फूटी है, अरमानों का खून हुआ है, दिल मरा है, सारे खसारे सारे नुकसान मेरे हुए और 2 टके के लोग आ जाते हैं ज़बानी हमदर्दियाँ जताने, और वो भी उस खबीस से जो इस सारे फसाद की जड़ है। शिबी ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अमल गुस्से से यहाँ से वहाँ फेरे काट रही थी, दोनों हाथ कमर पर टिके थे, सांस फूल रही थी। शिबी उसके पास आए, बाजू से थाम कर बेड की जानिब ले जाते हुए समझाने वाला अंदाज अपनाया। मेरी जानम, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? तो क्या खुशियाँ मनाऊं? लोगों के अंदर शर्मो हया नाम की भी नहीं बची, यानी हद है। इधर बैठो, ये पानी पियो। शिबी ने कप में पानी भरा और उसके हाथ में थाया। मुझे पानी नहीं पीना, हो सके तो थोड़ा सा जहर ला दो, मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता है। मैं मर गई शिबी, मैं मर गई हूँ। मार दिया मुझे फाज औरंगज़ेब ने, और ये लोग चाहते हैं मैं अपने कातिल को अपने सर का ताज बनाकर दाद वसूल करूँ। इस कदर बेहिसी, इस कदर इग्नोरेंस, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो मर्द है और मैं औरत हूँ। अमल, वो बच्ची है, कोई बात कह दी तो दिल पे मत लो। बच्ची है, शादीशुदा बच्ची है, कल को अल्लाह ना करे उसके साथ ऐसा हो तो फिर देखो ये उस शख्स के पैर धो धो कर पिएगी। जाहिल लोग, मैं इतनी मुश्किल से इस घर में अपने दिन काट रही हूँ, हर रोज़ कोई ना कोई नया नश्तर मेरे दिल में पेवस्त करते हैं। पहले ही मेरे लिए क्या ये अजियत कम है कि वो हर रोज़ यहाँ मेरे पहलू में सोता है, जानबूझकर करीब होता है, हालांकि मेरे साथ उस बेईमान ने वादा किया हुआ है मैं उसके बच्चे को इस दुनिया में आने दूँ। बदले में ये मुझ पे अपना हक नहीं जताएगा, मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसको बच्चा दे दूँगी, ये मुझे आज़ाद कर देगा। फिर भी खबीस आदमी सर पे सवार होता है। बता रही हूँ, किसी दिन उसी के घर की छत से कूद जाऊँगी, फिर सारी उम्र बैठकर अपने गुनाहों को रोएगा। अमल मेरी जान, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इतना मत सोचो। नहीं होती तबीयत ख़राब, बड़ी ढीठ हड्डी हूँ। अच्छा चलो 2 घूंट पानी ही पी लो। शिबी के इसरार पे उसने कप मुंह के साथ लगाकर एक बड़ा सा घूंट भरा और आंखें मूंद कर लेट गई। शिबी आमतौर पर उसको फाज के करीब करने की कोशिश में उसको समझाया करती थी, मगर इस वक्त अमल की हालत के पेश नज़र उसने ऐसी कोई बात नहीं की, बस खामोशी से उसका सर सहलाती रही। अच्छा तुम कहती हो तो होगी, क्यों, क्या तुम नहीं देख सकते? देख तो सकता हूँ, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया। वैसे भी जिसका तुम जैसे हसीन चेहरों से वास्ता हो उसको कोई और चेहरा वहाँ भी कैसे सकता है? वो मुखातिब तो फिरोज़ा से था, मगर देख अमल को रहा था। अमल दाखिली दरवाजे की जानिब देखते हुए दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। अमल के कानों से धुआं निकल रहा था, बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आती, अपनी जगह खड़ी हुई।
معذرت کے ساتھ مجھے واش روم جانا ہے، براہ مہربانی آپ اپنا ڈنر انجوائے کریں۔ ان دونوں کی جانب سے جواب کا انتظار کیے بنا اپنا پاؤچ پکڑ کر آگے بڑھائے۔ واش رومز کے آگے ایک عورت سٹول پہ براجمان تھی۔ عمل اندر جانے کے بجائے اس کے پاس رک گئی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مین دروازے کے علاوہ باہر جانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ اس عورت نے عمل کو سر تپاس جانچا، پھر بولی، ہاں ہے تو، مگر وہ دروازہ صرف سٹاف کے استعمال کے لیے مختص ہے۔ مجھے اس وقت ایمرجنسی میں یہاں سے نکلنا ہے، مگر میں مین دروازے سے نہیں جا سکتی ہوں۔ کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور عمل کے پاؤچ پہ نظر ڈالتے ہوئے بھویں ہچکاتے ہوئے بولی، اگر میں نے رول اصول توڑ کر کسٹمر کو سٹاف کے دروازے سے باہر نکالنا ہے تو وجہ کوئی خاص ہونی چاہیے، ورنہ دروازہ کھلنا مشکل ہے۔ عمل نے آنکھیں گھماتے ہوئے 1000 کا نوٹ نکال کر اس عورت کی جانب بڑھایا، جسے تھام کر وہ آگے چل پڑی۔ عمل نے اس کی پیروی کی، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ ریسٹورانٹ کی سائڈ سے نکلنے والے دروازے سے باہر آ کر وہ گلی میں سے چلتی ہوئی مین روڈ تک آئی۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ یہ علاقہ چونکہ شہر کے مصروف ترین علاقوں میں سے تھا، اس لیے خوب رونق جمی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی، گاڑیوں کے ہارن، دھواں، کھانے والے اسٹال سے اٹھنے والی مزیدار خوشبوئیں 2-4 منٹ وہیں فٹ پاتھ پہ کھڑی ہو کر آتی جاتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ پھر احساس ہوا کہ جب تک خود آگے بڑھ کر کسی سواری کو روکے گی نہیں، کوئی نہیں روکے گا۔ اپنی چادر سے جسم کو ڈھانپتے ہوئے ایک چنچی کو ہاتھ دیا۔ پرانی عمل تو 2 سیکنڈ بھی سوچے بغیر رکشہ روکتی اور یہ جا وہ جا، مگر یہ جو عمل اتنے عرصے بعد یوں اکیلی سفر کرنے جا رہی تھی، اس نے رکشے کی بجائے سواریوں سے آدھی بھری چنچی روکی تاکہ اس کو اکیلے نہ سفر کرنا پڑے۔ اپنے گھر والے بازار کے سامنے اتر گئی، پیسے دیے اور بقایا لیے بغیر چل پڑی۔ چنچی کا ڈرائیور حیران ہوا، آواز بھی لگائی، مگر جب احساس ہوا سواری جان بوجھ کر بقایا نہیں لے کر گئی، اس نے خوش ہو کر 500 کا نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ بہت زیادہ چلنے اور پیر لٹکا کر بیٹھنے سے اس کے پیر بہت زیادہ سوج چکے تھے۔ اس وقت اس سے تھوڑا سا فاصلہ طے کرنا 2 بھر ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر کے گیٹ تک پہنچ ہی گئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور اس کو تنہا دیکھ کر حیران ہوا۔ پیچھے سڑک پہ نظر ڈال کر گاڑی کی لائٹس ڈھونڈنے لگا۔ وہ اندر چلی آئی۔ گھر والے سب کھانے کی میز پہ موجود تھے۔ اس کو سامنے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اماں فوراً کرسی چھوڑ کر اس کی جانب لپکے، صدقے جاؤں میری بیٹی آئی ہے، گلے لگا کر اس کے گالوں پہ پیار کیا، مگر اس کی جانب سے کوئی رد عمل نہ ملنے پر ماتھا ٹھنکا۔ فاز کے ساتھ آئی ہو؟ کیوں؟ کیا میرے پہ اس گھر کے دروازے صرف اسی صورت میں وہاں ہوں گے جو اگر میں اس شخص کے ساتھ یہاں ہوں گی؟ تو سن لے، اکیلی آئی ہوں، کیا آپ میرا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے نکال دیں گے؟ امو اور ابھی کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ابھی اس کے پاس آیا اور اپنے ساتھ لگا کر میز تک لے آئے۔ تمہاری امو نے آج بڑے مزے کی بریانی پکائی ہے، پہلے تو کھانا کھاؤ پھر آرام کرو۔ اس کی حالت ان کو ایسی نہ لگی کہ اس سے مزید سوال و جواب کیے جاتے۔ ان کو فاز سے باز پرس کرنی تھی۔ اس وقت موضوع بدل کے، مجھے بس پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے۔ امن نے اسی پل پانی بھر کر گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے بہن بھائی خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جب سے عمل کی شادی ہوئی تھی، ماں باپ کی ساری توجہ اسی کی جانب ہوتی تھی۔ بہت اصرار پہ اس نے 2-4 لقمے زہر مار کی اور میز چھوڑ گئی۔ میں آرام کروں گی۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد امو نے ابو کو مخاطب کیا، آپ ذرا فاز کو کال کر کے معلوم تو کریں یہ اکیلی کیوں آئی ہے، وہ بھی رات کے وقت۔ میں کال کرتا ہوں، مگر ابھی تو کھانا ختم کرنے دو۔ ایمان تم کیوں ہاتھ روک کر بیٹھی ہوئی ہو؟ چلو شاباش، کھانا شروع کرو۔ بیٹے کو کہنا نہیں پڑا کیونکہ وہ پہلے زور و شور سے کھا رہا تھا۔ البتہ ماں کی بھوک ختم ہو رہی تھی۔ وہ ابھی آئی کا کہتی کچن کی جانب چلی گئی۔ ملازمہ سے کہہ کر گرم دودھ نکلوایا، ساتھ میں فریج سے سون حلوہ رکھا، ٹرے پکڑ کر عمل کے بیڈ روم تک آئی، آج بھی اسی کے لیے تھا۔ دروازہ بند تھا، انہوں نے ہلکے سے بجایا۔ دوسری جانب سے تھکی اور اکتائی ہوئی آواز آئی، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، تھوڑا سا دودھ پی لو میری جان، کھانا بھی نہیں کھایا، مجھے تمہاری فکر میں نیند نہیں آئے گی، میری خاطر پلیز۔ 2 سیکنڈ بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ عمل لباس بدل چکی تھی، اپنا شادی سے پہلے والا ایک لون کا سوٹ پہنے ہوئے تھی جو فراق نما بنا ہوا تھا، مگر اس کے جسم کے نئے ابھار کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اما اس کو دیکھ کر شفقت سے مسکرائے، دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، جبکہ وہ خجل سی ہوتی ہوئی بولی، اس فراق کی بالکل فٹنگ نہیں تھی، پر اب کسی بوری کی طرح تنگ لگ رہا ہے۔ امو میرا کوئی جوڑا مجھے فٹ نہیں آتا، میرے پیر دیکھیے جیسے کسی ہاتھی کی ہوں۔ امو ہنستے ہوئے بولی، تم میری نظروں سے دیکھو تو نظر آئے تم پہ کس قدر ماں بننے کا حسن چڑھا ہے۔ اوہ کم آن امو، ماں بننے کا حسن، ایسا کوئی حسن نہیں ہے کیونکہ میرا جسم اپنی ساخت کھو گیا ہے۔ میرے ہاتھ پیر ایسے ہیں جیسے پمپ کے ساتھ ہوا بھری ہو۔ میرا پیٹ دیکھ رہی ہیں، میرے 6
ایبز نہ صحیح پر فلیٹ اسٹیم تھی. اب میں کیا کہوں؟ اپنا آپ پہچانا نہیں جاتا اور آپ کو حسن نظر آ رہا ہے. اس نے اپنی آنکھوں میں بھر آنے والی نمی کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کیا اور بیڈ پہ لیٹ گئی. کیا فاز کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ میری صلح کب تھی؟ امو اس کا ذکر مت کریں پلیز، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا. میں اس کو بھولنے کے لیے یہاں آئی ہوں. اس کی آنکھوں میں نئے سرے سے آنسو بھر آتے دیکھ کر امو نے موضوع بدل دیا. تم یہ دودھ پیو، پھر میں تمہارے پیروں کی مالش کرتی ہوں، سکون آئے گا. اس نے بحث کیے بغیر دودھ کا گلاس پی لیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی. امو نے ملازمہ کو بلا کر تیل منگوایا اور نرم ہاتھوں سے عمل کے پیروں کی مالش کرنے لگی. صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے جب عمل گہری نیند میں جا چکی تھی. انہوں نے اس پہ چادر ڈالی اور پیشانی پہ پیار دے کر نائٹ بلب چلایا. مین لائٹ بند کر دی. باہر آئی تو جہانگیر صاحب کو فون پہ مصروف پایا. پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ خیریت سے ہے، سو گئی ہے. تم آ جاؤ پھر بات ہوتی ہے. انہوں نے کال بند کی اور بیوی سے مخاطب ہوئے. گھر سے فاز کے ساتھ ڈنر پہ نکلی تھی. اس کو بتائے بغیر ریسٹورینٹ سے غائب ہو گئی. وہ اس کو وہاں ڈھونڈتا پھرا تھا. غصے میں ہے. امو کا چہرہ اتر گیا. تم ماں ہو، اس کو پوچھو کیوں یہ ایسا کرتی ہے، کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنی ازواجی زندگی میں زہر گھولتی ہے. آپ ایک بات بھول جاتے ہیں، یہ ازواجی زندگی اس پہ جبراً مسلط کی گئی تھی جسے وہ قبول ہی نہیں کرتی ہے. اس صورت میں اس سے کیا پوچھوں؟ اور خدایا اسے کوئی باز پرس نہ کرنا. وہ ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہے. ایسی حالت میں اس کو سکون کی ضرورت ہے. آخری دن چل رہے، خدا نہ خواستہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر لے. کسی طرح بس اس کا بچہ خیریت سے دنیا میں آ جائے. فکر سے میری تو جان آتی ہوئی رہتی ہے. اور اس کے سامنے فاز کی ہماری تو بھول کر بھی مت کرنا، بہت غصہ کرتی ہے. اچھا بس کرو، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جس کو ہر بات سمجھانی پڑے. جانتا ہوں کیا کہنا ہے کیا نہیں. کاش آپ یہ بھی جانتے ہوتے بیٹی کے لیے کیسا فیصلہ لینا ہے کیسا نہیں. جہانگیر صاحب نے بڑی سنجیدہ نظروں سے بیگم کو دیکھا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فاز داماد کے طور پہ آپ کی بھی پہلی پسند تھا. وہ تو اب بھی ہے، مگر ہماری بیٹی کو ہماری سوچ سے نہ کل اتفاق تھا نہ آج ہی. وہ ہمیں معاف کر رہی ہے اور اس بات سے میرے دل پہ بہت زیادہ بوجھ ہے. ایسا کیا کروں جو وہ خوش ہو جائے. فاز بھی تو نہیں جھکتا، اس کو انا دکھانے کی پڑی ہوئی ہے. اور ان کے آنے والے فرشتے کا سوچ سوچ کر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. آپ سب لوگ جس سوچ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ بچہ ہو گیا تو عورت بن جاتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں. میری بچی ویسی عورت نہیں ہے. کوئی معجزہ ہی ہوگا جو وہ گزرے کل کو بھول کر آج کو قبول کر لے گی. اور میں اس معجزے کے رونما ہونے کی ہر روز ہر پل دعا کرتی ہوں. میرا رب میری دعائیں قبول فرمائے. میں فاز اور عمل کو ایک ساتھ خوش باش ہنستا بستا دیکھ سکوں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جچتے ہیں کہ نظر بھر کر دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں نظر ہی نہ لگ جائے. کیا ہی اچھا ہو دونوں کے دل مل جائے، عمل کل کا دل بدل جائے، ایک ماں کی عرضی قبول ہو جائے. جہانگیر نے بیگم کے کندھے پہ تسلی دیتے ہوئے ہاتھ رکھا اور بولے، تم فکر مت کرو. انشاءاللہ جب عمل اپنی اولاد کو گود میں اٹھائے گی ہماری ساری خطائیں معاف کر کے سچائی قبول کر لے گی. تمہاری دعائیں ضرور سنی جائیں گی. تم کھانا کھا لو، میں لان میں واک کر لوں. کھانا کھایا یوں ہی سو گیا تو مسئلہ ہوگا. امو نے سر اس بات میں لایا. ابھی باہر چلے گئے. ایمان مالٹا چھیلتے ہوئے ٹی وی کے سامنے سے اٹھ کر ماں کے برابر بڑا زمان ہوتے ہوئے بولی، امو آپ ہی کا بیبی بوائے ہوگا یا بیبی گرل؟ اتنی ٹینشن کے باوجود امو مسکرا اٹھی. تبھی فاز اندر آتا دکھائی دیا تو اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد بولی، لو بیبی کا باپ آ گیا، اسی سے جواب لیتے ہیں. ہاں بھائی بتاؤ، ایمان کو تم لوگوں کا بوائے آ رہا ہے یا بیبی گرل؟ اللہ پاک ہی جانے، مجھے تو بس اتنا علم ہے آنے سے پہلے مجھے بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے. فاز بھائی بیبی کا نام کیا ہوگا؟ جو چچی رکھیں گی وہی ہوگا. امو شفقت سے مسکراتے ہوئے بولی، لو بھلا میں کیوں، ماں باپ اپنی مرضی سے نام رکھیں گے. ماں کو تو بچے میں صفر دلچسپی ہے، نام میں کیا ہوگی. اور جہاں تک باپ کا تعلق، اس کی شدید خواہش ہے کہ اس کے بچے کا نام اس کی پسندیدہ چاچی رکھے، اس لیے برائے کرم نام تجویز کریں. میں صدقے جاؤں، اللہ تمہیں حیاتی دے، دائمی خوشیوں سے نوازے. اگر تو بیٹی آئی اس کا نام نور ہوگا، اور اگر بیٹا آیا اس کا نام موسیٰ. آگے جو تم لوگوں کی مرضی، کسی کی کوئی مرضی ورزی نہیں پوچھوں گا. بس جو آپ نے کہہ دیا وہی فائنل کر رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں اب کی بار نور آ رہی ہے یا موسیٰ. امو ہنستے ہوئے بولی، اب کی بار ہاں، اللہ کرے جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا ہی ہو. چچی ویسا ہی ہوگا. آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اپنی بیوی کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا.
फाज भाई, आपको पता है, अम्मू कहती हैं जब अमल आप ही पैदा हुई थी, अभी ने अपनी सब बहनों को ये ढेर मिठाई और सोने के कंगन पहनाए थे। अब अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में आप हमें यानी अपनी बहनों को क्या देंगे? वाह, यानी खर्चा ही खर्चा, क्योंकि जब लेने की बात आई बहनों की तो लाइनें लग जानी है। क्या फूफियों की और क्या खालाजान, एक ही सफ़ में खड़े हो जाने हैं। महमूद व अयाज। अम्मू ने फाज के कंधे पे धप रसीद की। शैतान कहीं के, खाना खाओगे गरम करूँ? नहीं, डिनर कर चुका हूँ। अमल सो गई? हाँ, शायद ज़्यादा ही थकी हुई थी। मैंने पैरों की मालिश की, उसी दौरान सो भी गई। अगर बुरा ना मनाए तो मैं भी आराम करना चाहूँगा। आज तबीयत भी थोड़ी नासाज रही है। ओह, क्या हुआ? दूध के साथ दवा ले लो। सर दर्द की गोली अभी 10 मिनट पहले ही ली है। अच्छा जाओ आराम करो, तुम्हारे कपड़े वहीं अलमारी में रखे हैं। दोनों की तबीयत उतरी हुई है। मैं सुबह तुम दोनों का सदका देती हूँ। अल्लाह हर बला को तुम दोनों से दूर रखे। चची, मेरी ज़ौजा खुद बहुत बड़ी बला है, इसलिए परेशान ना हो। बस मौसमी तब्दीली का असर है और कुछ नहीं। अच्छा शब खैर, सुबह मुलाकात होती है। वो अम्मू के सामने झुका। उन्होंने पेशानी चूमी। ईमान के सर प्यार देता हॉल से निकलकर सीढ़ियों की जानिब हो लिया। धीमे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ था। बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ बेड के करीब आया। नाइट बल्ब की मध्यम लाइट में अमल के स्याह बाल घटा की तरह सरहाने पे बिखरे हुए थे। सीधे तरफ करवट के बल सोई हुई थी। एक हाथ गाल के नीचे रखा था, दूसरा टांग पे पेट के करीब बड़ा सा तकिया रखा था जिस पे ऊपर वाली टांग रखी हुई थी। वो जानता था यह अमल का पसंदीदा पोस्चर था। वो हर रोज़ इसी तरतीब से सोती थी। निगाहें नेम अंधेरे में अमल का चेहरा खोज रही थी। इस दौरान उसने अपनी जैकेट उतार कर पास पड़ी कुर्सी पर रखे मोबाइल और गाड़ी की चाबी वगैरह ड्रेसिंग टेबल पर डाले। बेड की दूसरी जानिब बैठकर जूते उतारे। अलमारी में लटके कपड़ों में से एक आरामशुदा शलवार सूट निकालकर पहनने के बाद मोबाइल हाथ में लेकर अमल के बराबर लेट गया। आदत के मुताबिक मोबाइल पे दिन भर की आई ईमेल्स और मैसेज वगैरह चेक किए। चंद एक जो काम के हवाले से अहम चीज़ें थी उनका जवाब दिया। अभी मोबाइल पे ही मसरूफ़ था जब अमल ने एक कराह के साथ अपनी साइड बदली। फाज के हाथ वहीं थम गए। वो हेडबोर्ड के साथ तकिया ऊंचा रखकर उसके इंतहाई करीब ही तो लेटा हुआ था। अमल ने करवट बदलने के बाद उसको अपना तकिया समझकर अपनी टांग उसके ऊपर रखी थी। फाज ने भौहें अचकाए और ज़ेरे लब बोला, इंटरेस्टिंग। दिन भर मेरी शक्ल देखना का वादा नहीं करती, रात को मैं काबिल कबूल हो जाता हूँ। उसने फ़ोन का सेल्फी मोड पर लगाया, कैमरे की फ्रंट फ्लैश लाइट ऑन की और हाथ लंबा करके अमल की सेल्फी ली। उसके फ़ोन में अब तक कोई 100 के करीब सेल्फियाँ जमा थी जो उसके मुताबिक ठीक वक्त आने पे अमल को शीशे की तरह दिखानी थी। क्योंकि अमल जिस तरह रिलैक्स होकर उसकी हमराही में सो रही थी, ये आज की नई रोज़ का मामूल था। नींद में बेड पे वो यूं कब्जा जमाती जैसे उसकी राजधानी हो, जहाँ बस उसी का राज है। यही वजह थी कि फाज की सोने के लिए बेड की कोई एक साइड मुख्तस नहीं थी। जब वो कमरे में आता अमल सो रही होती, अगर जाग भी रही होती तो उसको देखकर सोती बन जाती। इस सूरत में बेड की जो साइड खाली होती वो अपना फ़ोन हाथ में लेकर उसी जानिब लेट जाता। कभी कभार घंटा गुजरता, कभी आधा घंटा। अमल साइड बदलती और उसको सराहने के तौर पे इस्तेमाल करती। और जब तक वो खुद अपनी पोजीशन में तब्दीली न लाती, फाज बगैर किसी एहतजाज के चत लेटा रहता, इसी हालत में सोता। वो नींद में एक दफ़ा फिर कढ़ाई थी। फाज ने फ़ोन एक तरफ रख दिया, माथे पे सिलवट आई। एक हाथ से अमल के कमर को हल्के हल्के से दबाने लगा। अमल एकदम पट से आंखें खोल दी। चंद सेकंड तक अपने सराहने की जगह इंसानी मौजूदगी को समझने में लगे। फिर सर उठाकर चौड़े सीने के मालिक का चेहरा देखा, जिसने ऐन उसी पल आंखें बंद कर ली। बगैर किसी लिहाज से उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फाज ने कोई जवाब न दिया। वो उससे दूर हटते हुए गुस्से से बोली, मैं जान गई हूँ कि तुम जाग रहे हो, इसलिए ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। मैं थका हुआ हूँ, तंग ना करो। थके हुए हो तो उसी के पहलू में आराम करते जिसने ये थकावट बख्शी है। यहाँ क्या लेने आए हो? वो जानता था तीर किस सिमत के मारे जा रहे हैं, इसलिए कोशिश के बावजूद अपनी आवाज़ में से हंसी को काबू न कर सका। उसी के पहलू में पड़ा हुआ हूँ, बकवास मत करना वरना कसम खा रही हूँ या अपना सर फाड़ लूँगी या तुम्हारा। कर लेना अपना ये शौक़ भी पूरा, मगर इस वक्त नहीं। मेरे में हिम्मत नहीं है कि रात के इस पहर बिस्तर से निकलकर तुम्हें अस्पताल लेकर जा सकूं। तुम्हारे पास तो इतने शिकार हैं, उनमें से किसी के पास भी चले जाओ, बस यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
جن کا حوالہ دے رہی ہوں ان میں سے کوئی بھی میری بیوی نہیں ہے. بیوی تو ایک ہی ہے. اور میری وفاداری کا لیول چیک کرو. دن بھر جس کے ساتھ جہاں بھی جاؤں پر ایک رات بھی کبھی گھر سے باہر نہیں گزاری. مطلب جس سے شادی ہوئی ہے. جب تم سے شدید ترین نفرت ہے مجھے. اچھا کرتی ہو جو مجھے یاد کرواتی رہتی ہو. یقین مانو اگر جو کبھی دل میں ندامت سر اٹھاتی بھی ہے نا کہ اتنی قاتلانہ حسن کی مالک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی زلفوں کے جال میں پھنس جاتا ہوں. تمہارا یہ فکرہ سن کر ساری ندامت سارا پچھتاوا جاتا رہتا ہے. ایک دم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہوں. میں تمہیں چھوڑ کر اپنے میکے چند پل سکون کے گزارنے آئی تھی. تم نے بڑی فضول حرکت کی ہے. فیروزہ بیچاری سے مجھے کیا کیا بہانے بنانے پڑے. وہ بار بار پوچھے جا رہی تھی کیا کہ فاز مائی لو تمہاری نکچڑی کزن آخر واش روم کو کیوں پیاری ہو گئی اور کب تک وہیں رہے گی. وہ تو شکر ہے چچا کی کال چلی گئی ورنہ فیروزہ تو واش روم کے ایک ایک دروازے کو بجا بجا کر عمل پکارنے والی تھی. اصل میں اس کو بتایا کہ تمہیں بھی کبھی ماڈل بننے کا بڑا شوق تھا. چھوٹتے ہی بولے ماڈلنگ میں اتنی موٹی لڑکیاں نہیں آ سکتی. وہ تو میں نے اسی وقت غلط فہمی دور کر دی. میں نے کہا ارے موٹاپا نہیں ہے محبت کی نشانی ہے. پسند کی شادی ہوئی ہے بیچاری کی اپنے کزن کے ساتھ. پر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ پریگنینسی سے پہلے بھی کوئی ایسی دبلی نہیں تھی. ثبوت کے طور پہ تمہاری ایک پرانی تصویر دکھائی تھی. میں نے فیروزہ سے درخواست کی ہے جب تم فارغ ہو جاؤ گی وہ تمہیں ریمپ پہ واک کروائے گی. وہ بولی فاز تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. عمل کی برداشت جواب دے گئے. فاز اورنگزیب یہاں سے دفع ہو گئے کہ میں خود تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں. جانے من کیوں بچوں کی سی باتیں کر رہی ہو. آج کل اپنا وزن اٹھا نہیں پا رہی ہوں مجھے کیسے اٹھاؤ گی. عمل نے لیٹے لیٹے ہی اپنے ہاتھ فاز کے سامنے کیے. یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ اور یہاں سے چلے جاؤ. میں دماغ کی نس پھٹنے سے مرنا نہیں چاہتی ہوں. نہ تم اتنی لکی نہیں ہو کہ اتنے آسان طریقے سے مجھ سے دور چلی جاؤ. میں ہر روز دعا کرتا ہوں تمہارا میرا ساتھ ہمارے پوتے پوتیوں تک چلے. تمہارے منہ میں خاک میرے منہ میں گھی شکر. تمہارے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے. ایک نمبر کے جاہل انسان ہو. کاش میری زندگی میں بھی کوئی اسفند بھائی جیسا سلجھا اور باوقار شخص ہوتا. اسفند کے نام کا تانا تو فاز کو سر سے پیر تک جلا کر راکھ کر گیا. تڑپ کر اٹھ بیٹھا. تمہاری سوچ جیسی ہی تمہاری پسند ہے. اصل میں کچھ لوگوں کو اللہ پاک اچھی اور اعلیٰ چیزوں سے نوازتا ہے مگر وہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تم جیسی عقل کی اندھی عورتوں کے لیے اسفند جیسے درندے ہی سوٹ کرتے ہیں. جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے اور بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو بہادری گردانتا ہے. خبردار جو آج کے بعد مجھے اس شخص کے ساتھ ملایا اس سے تو بہتر ہے میرا مقابلہ گلی کے آوارہ کتے سے کر لو. ہاں ٹھیک کہتے ہو کیونکہ تم میں اور آوارہ کتے میں کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے. وہ بھی جگہ جگہ منہ مارتا ہے اور تم بھی. کسی نے سچ ہی کہا ہے بندر کیا جانے ادرک کا سوال. تمہیں اللہ نے فاز اورنگزیب جیسا مرد نواز جو دیا ہے اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے. جا کر ان سے پوچھو جو تمہاری جگہ لینے کو ترس رہی ہیں. تم انہی عقل کی دشمنوں کو مبارک ہو. اب مجھ سے بات مت کرنا. اگر میرے سر پر سے ہٹنا نہیں ہے تو کم از کم چپ کر جاؤ تاکہ کوئی بے غیرت نیند تو پوری کر سکے. فاز نے عمل کی جانب سے کروٹ بدل کر اپنا رخ دوسری جانب کر لیا. تھوڑی دیر بعد کمرے میں فاز کے خراٹے گونج رہے تھے اور عمل کروٹ پہ کروٹ بدل کر آرام دہ پوزیشن ڈھونڈ رہی تھی جو ہر 2 منٹ بعد پھر کھو جاتی. کہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک نیم غنودگی میں فاز نے ایک مسکراتی ہوئی نظر بیوی پہ ڈال دی اور چت لیٹ گیا. مگر کوئی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ جب عمل اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی. سیدھی کچن میں آئی. فریج کھول کر انار کا جوس یا انار ڈھونڈے مگر فریج میں دونوں ہی نظر نہ آئے. سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے. گھر پہ تو ہر وقت انار موجود رہتے تھے مگر یہاں نہیں تھے. اس کو لگا بھی متلی کر دے گی اس لیے اورنج جوس ہی گلاس میں لے کر پینے لگی. اس کی کمر میں ہلکی ہلکی درد محسوس ہو رہی تھی جسے وہ آج کی تھکاوٹ جانی. دل میں سوچا ایمان سے کوئی گولی لے کر کھاتی ہوں. مگر ڈرائنگ روم سے آتی شہری کی آواز سن کر وہ اسی جانب آ گئی. دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر ہینڈل گھما کر دروازہ واک کیا. سامنے شہری کسی کے ساتھ فون پہ مصروف تھا. اس کو دیکھ کر اشارے سے پوچھا ٹھیک ہو. عمل نے سر اس بات میں لایا اور کمرے کے اندر آ گئی. عمل نے سرگوشی میں کہا کس سے بات کر رہے ہو. شہری نے فون اس کے کان کے قریب کیا. دوسری جانب سے لڑکی کی آواز سن کر عمل نے تعصب سے سر نفی میں لایا اور منہ میں بڑبڑائی تم لوگوں کا کیا بنے گا. ساری رات جانو مانو کرتے گزار دیتے ہو. تم لوگوں کی اپنی ایک دنیا ہے. قریب کے لوگ جائیں بھاڑ میں. تم لوگوں کی چمڑی پہ دھیلے کا اثر نہیں ہوتا ہے. وہ پہلے ہی چڑی ہوئی تھی. اٹھ کر باہر آ گئی. ایک تو متلی والی کیفیت سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی. دوسرا انار کھانے اور اس کا جوس پینے کی اس قدر چاہت ہو رہی تھی کہ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر فاز کو ہلانے لگی. بات سنو
बंद आंखों से जवाब मिला, मुझे अनार ला दो। क्या कर रहे हो? आंखें खोलो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे अनार ला कर दो, इससे मुझे आराम रहता है। फाज ने पट से आंखें खोलकर अपने पास बैठी अमल को देखा, जिसकी एक टांग बेड के ऊपर पड़ी थी और घुटना फाज के पेट से मस हो रहा था। एक पैर नीचे लटकाकर माथे पे तेवरी लिए फाज को देख रही थी, और वो उसकी गुस्से वाली तेवरी नहीं थी, क्योंकि उसकी फाज को अच्छे से पहचान थी, और इस सूरत में वो फाज से 7 गज की दूरी बनाकर रखती थी। कहाँ उसके पास इस तरह से बैठना। तुम रोज़ मुझे ऐसे क्यों नहीं उठाती हो इतने प्यार से? अमल ने उसको यूँ देखा जैसे फाज के सींग निकल आए हों। हैं, क्या बोल रहे हो? यूँ मेरे पास बैठी कितनी खूबसूरत लग रही हो। अगर मुझे इसी तरह तवज्जो देने का वादा करो, मैं फ़ोन से हर हैरी गैरी का नंबर डिलीट करने का वादा करता हूँ। अमल को तो चढ़ तप गई। मैं यहाँ सो नहीं पा रही हूँ, दर्द से लाचार हूँ, तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ। तुम्हें इस वक्त भी फ़ोन के कॉन्टैक्ट बुक में मौजूद माओ की सूझ रही है, सो मर जाओ और ख्वाब में उनके पैर चूमो जाकर, जिनके बगैर तुम 2 घड़ी जिंदा नहीं रह सकते। मैं जाकर अपनी माँ को उठा लेती हूँ। वो गुस्से में वहाँ से उठ गई। फाज अभी भी नींद में ही था, गायब दिमागी से चंद सेकंड सामने दीवार को देखता रहा, फिर नींद के ज़ोर से आंखें बंद हो गई। 5 मिनट तक वो वापस सो रहा था, जब उसके कमरे का दरवाज़ा एक दफ़ा फिर खुला। शायरी ने उसका कंधा हिलाया। हजूर, गाड़ी की चाबी तो दें। नीवा आंख से शायरी को देखा। क्या हुआ है? कुछ नहीं, आपकी गाड़ी की चाबी दरकार है, क्योंकि आपकी गाड़ी मेरी के पीछे खड़ी है। इस बहाने घर ने 4 व्हीलर की सवारी का मौका दिया अल्लाह ने। फाज ने मेज़ की जानिब इशारा किया। वहाँ रखी होगी। शायरी ने चाबी ली, कमरे की मसनूई रोशनी गुल की और जाते हुए अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गया। अंधेरा होते ही फाज की आंखें पूरी खुल गई। जल्दी से साइड पे रखा, मोबाइल उठाकर वक्त देखा। सुबह के 4 बजे थे। माथे पे बल है। ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? फिर अमल का ख्याल आया, क्या वो यहाँ आई थी? यह ख्वाब था। मगर दूसरे पल वो कंबल एक तरफ फेंककर बेड से निकला। वॉशरूम के बाहर रख के स्लीपर पहनकर हाथों से बाल संवारता कमरे से निकल आया। बाहर सारी बत्तियां जल रही थी, मगर सामने कोई नज़र नहीं आया। थोड़ा आगे आया तो स्टोर रूम से बातों की आवाज़ आई। कदम उसी सिमत में चल पड़े। चौखट पे रुककर अंदर नज़र डाली। अमल एक स्टूल के ऊपर बैठी, हाथ में बड़ा सा अनार लिए आंखें बंद करके उसको सूंघ रही थी। चच्ची अनारों के क्रेट में से 5-6 अनार टोकरी में निकालकर बाकी के ऊपर ढक्कन रख रही थी। अमल उनको कहने लगी, अनार की खुशबू से ही मुझे सुकून सा आ जाता है, वरना इतना दिल मतलाता है कि 1 घंटा भी मत्ती किए बगैर ना गुजरे। हाँ, मुझे अंदाज़ा हो गया था जब भी तुम आई हो। नाश्ता, लंच, डिनर में ना अनार का जूस ज़रूर लिया। उस दिन मंगनी के फंक्शन में भी तुम घर से अनार का जूस लेकर ही आई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अब्बू से कहकर अनार मंगवा लिए थे, ताकि जब तुम इधर आओ तो तुम्हें परेशानी ना हो। भाभी ने बताया था फादर दूसरे दिन अनार का क्रेट मंगवा रखता है। अमल की आंखें हनूस बंद थी। मुझे इतना भी बदनाम ना करें, मैं इतने अनार नहीं खाती कि 2 दिन में सारा क्रेट ख़त्म कर दूं। घर में सभी खाते हैं, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अम्मू फाज को देखकर मुस्कुराए। तुम भी जाग गए हो? हाँ जी, शायरी गाड़ी की चाबी लेकर आया था, मैं डर गया कहीं बेगम साहिबा को तो ज़रूरत नहीं पड़ गई। अम्मू उसके पास से गुजरकर किचन की जानिब जाते हुए बोली, आसार से तो लग रहा है कि वक्त पहुँचने वाला, मगर अभी शुरुआत है। फाज ने चौंक कर अमल को सर तपा देखा। तुम ठीक हो? क्या हुआ? अस्पताल चलना है, मैं डॉक्टर को फ़ोन मिलाऊं? अमल ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। फाज ने उसको सहारा देकर उठने में मदद दी। अमल स्टूल से उठी और फिर दीवार के ऊपर बाजू का तकिया नुमा बनाकर अपना सर उस पर टिकाकर लंबे सांस भरने लगी। फाज लाइलमी से उसकी हरकत नोट कर रहा था। जब कुछ सेकंड तक अमल इसी हालत में खड़ी रही तो उसने परेशान होकर चच्ची से पूछा, इसको क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों खड़ी है? अम्मू हाथ में पकड़ी टोकरी एक तरफ रखकर अमल के कमर को हल्के हल्के से सुलाते हुए बोली, इसको दर्द आ रही है। फाज ने हौंक बनकर पूछा, क्या मतलब? सब ठीक तो है? बच्चा ठीक है? अमल को गुस्सा तो आया, मगर बोली कुछ नहीं। अम्मू ने जवाब दिया, हाँ मेरी जान, सब ठीक है। मैंने शायरी को भेजा है, वो दाई को लेकर आता है, फिर वो चेक करके बता दे कि अमल की लेबर शुरू हुई है या वैसे ही बच्चा ऊपर नीचे हो जाए तब भी दर्द हो जाता है। दोनों सूरतों में से जो भी हो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मगर फाज जो चौखट के साथ टेक लगाए सुध से अंदाज में खड़ा था, फ़ौरन अटेंशन हो गया। नींद भी पूरी तरह भाग गई। मगर अमल के अगले इक़दाम पे वो मज़ीद उलझा, क्योंकि जो कुछ सेकंड पहले दर्द में थी अब बड़े आराम से सीधी हुई और यूं स्टोर से निकल गई जैसे अभी कुछ पल पहले वो दर्द से बेहाल नहीं हो रही थी। फाज ने पूछा, तुम्हें दर्द था? अब क्या हुआ? अमल लापरवाही से आगे बढ़ते हुए बोली, अब ख़त्म हो गया। ये साला दर्द है या मजाक है? तुम जाकर सो जाओ।
सॉरी, आगे तुम मुझे जगाने आई, मैं गहरी नींद में था। कोई बात नहीं, बल्कि सॉरी तो मुझे करना चाहिए। तुम्हें किसी खुशगवार ख्वाब से जगाकर तुम पे इतना जुल्म किया। नहीं, नींद से जाकर जो मंजर देखा था वो ख्वाब था। पता नहीं फिर कभी देखने को मिले या नहीं। नहीं मिलेगा, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। बड़ी जालिम हो, मुझ फकीर को भीख देने से कौन सा तुम्हारे खजाने में कमी हो जानी है। प्यार की दौलत तो जितनी बांटे उतनी बढ़ती है। अम्मू इसको बोलिए इस वक्त मुझे ना छेड़े। चची, क्या अपने बच्चों की पैदाइश के वक्त आपने भी चचा को यूं एक पैर पे नचवाया था? सच कह रहा हूँ, अभी से सोच लिया, दूसरा बच्चा नहीं लेना है। ये तो तब तक मुझे वैसे ही गंजा कर देगी। अम्मू उन दोनों को पुरशफीक नज़रों से देखकर मुस्कुरा दी, जबकि अमल बोली, ख्वाबों की दुनिया से मत निकलना। किचन में फाज ने अनार अपने सामने रखे और अम्मू के साथ मिलकर दाने निकालने लगा। अमल ने मुंह पकड़कर वॉशरूम का रुख किया। खाया पिया सब निकल गया तो जान को कुछ सुकून आया। नढाल सी होकर कुर्सी पर रह गई, रोते हुए बोली, अम्मू मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता है, प्लीज़ मुझे अस्पताल लेकर चलें। मैंने डॉक्टर को कहना ऑपरेशन करके इसको बाहर निकालिए। ना मैं सो सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना चल फिर सकती हूँ, ना कुछ खाने को दिल करता है। अगर खा लूँ तो हज़म नहीं होता है। फाज के हाथ रुक गए। अनार प्लेट में डालकर उठा और आकर अमल के एहतजाज के बावजूद उसको अपनी बाहों में भरकर ज़ोर से भींचा, फिर उसके माथे पे प्यार करके वापस मेज़ पे बैठकर एक दफ़ा फिर अनार के दाने निकालने का अमल जारी करते हुए बोला, मैं मूसा को बताऊंगा कि तुमने उसके लिए कितनी रातें जागी हैं। अमल अम्मू के सामने फाज के इस अंदाज पे पहले ही हैरान हो रही थी। मज़ीद हैरानी से बोली, ये मूसा कौन है? फाज ने बगैर रुके बताया, अगर हमारा बेटा हुआ तो उसका नाम मूसा होगा। अमल के दिल की धड़कन तेज़ हुई। ये नाम किसने रखा है? जवाब फिर फाज ने ही दिया, मूसा की नानी ने रखा है और यही नाम फाइनल होगा। अमल ने एक नज़र अम्मू पे डाली जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। जैसे ही अजानें शुरू हुई, शहरी भी दाई के अमरा पहुंच गया। अमल को ना जाने क्यों दाई के नाम से भी डर लग रहा था। अमल बेटा जाओ, खाला को अपने कमरे में ले जाओ। अमल ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर इनकार करना चाहा, मगर खाला खुद ही उसका हाथ थाम कर बोली, आओ पुत्र, डरो नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मेरा पिछले 25 साल का तजुर्बा, यूं ही तजुर्बे से दाई नहीं बनी हूँ। 3 साल का कोर्स भी किया हुआ है। तुम्हारी माँ को मुझ पे भरोसा था तभी तो मुझे बुलाया, वरना सीधा डॉक्टर के पास ले जाती। फाज खामोश रहा, मगर पर अमल को ही रहा था। जो 3 अनारों के दाने निकल चुकी थी वो फिर भी डरते डरते खाला के साथ गई। 5 मिनट के मुआयने के बाद उन्होंने बाहर आकर अम्मू को मुबारकबाद दी। रात तक दर्द तेज़ हो जाएगा, पहला बच्चा, 24 घंटे लग सकते हैं। बस बच्चे के दिल की धड़कन बराबर चेक करती रहना। मैं 10 बजे के करीब आकर एक दफ़ा फिर लड़की को देख जाऊंगी। थकी हुई हूँ, कोशिश करो दर्द की गोली लेकर थोड़ी देर अगर नींद ले सके। अगर इस दौरान कोई तब्दीली हो तो मेरे अस्पताल ले आना, या जो इसकी डॉक्टर है उसके पास ले जाना। मैं अब चलती हूँ। शारी पुत्र से कहो मुझे छोड़ आए। इतनी जल्दी क्यों है? आप आई हैं तो कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। नहीं मेरी बहन, अभी अस्पताल में एक लड़की को शदीद ज़रूरत है। मैं उससे वादा करके आई हूँ कि आधे घंटे तक वापस आ जाऊँगी। ये भी तुम्हारे साथ सालों पुराना ताल्लुक़ है तो तुम्हारे एक दफ़ा आवाज़ देने पे चली आई हूँ, वरना अब मैं सिर्फ अस्पताल पे ही मरीज़ देखती हूँ। चले फिर, जैसे आपकी मर्ज़ी। एक दफ़ा बच्चा खैर से आ जाए, मैं आपको खुश कर दूँगी। अभी के लिए ये अपनी फ़ीस ले। अम्मू ने 1000 के 2 नोट उनके हाथ पे रखे और बाहर दरवाजे तक छोड़ने आए। अमल ने खाला की हदायत के मुताबिक दर्द की गोली ली। अमल ने दूध उबालकर उसमें एक अंडा मिक्स करके उसको पीने को दिया, जिस पे वो बहुत मुंह बनाती रही, मगर अम्मू ने ज़बरदस्ती लाड़ प्यार के साथ पिला दिया। थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद वो सो गई। अभी ने नमाज पढ़कर पानी दम किया और बेटी के कमरे में रखा है। बीवी को हदायत दे दी कि जब ये नींद से उठे तो ये पानी पिला देना। अम्मू ने शौहर, बेटे और दामाद को नाश्ता बना कर दिया। शहरी यूनिवर्सिटी चला गया। फाज को ऑफिस जाना पड़ा, मगर वो पुरजोर इसरार करके गया कि ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर दी जाए। अम्मू ने फ़ोन करके अपनी जेठानी को अमल की हालत से मतला किया। 10 बजे से पहले ही अम्मा गाँव से आ गई। 3 बजे अमल को अस्पताल लेकर जाया गया। फाज ऑफिस से सीधा आया था। 6 बजे अमल ने सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। पैदाइश के साथ ही सबको नाम बता दिया गया कि मूसा आया है, जिसको सबसे पहले उसकी माँ ने उठाया था। नम आंखों और कामते हाथों से बेटे को पकड़कर कई पल गौर से उसके नैन नक्श पड़ती रही। फिर अम्मू को देने से पहले बेटे के गाल पे प्यार किया, जो मुँह खोल खोल कर भूख का एहतजाज कर रहा था। सारे वार्ड में मिठाई बांटी गई। बारी बारी सफाई वाला अमरा तारड़ ख़ानदान के बड़ों को मुबारकबाद देने आया। जवाब में उनको 1000 रुपया दिया गया। जो नर्स अमल का ख्याल कर रही थी,
اس کو 100 ملا، ساتھ 5,000 کا نوٹ۔ کیونکہ کیس نارمل ہوا تھا اس لیے رات 10 بجے عمل کو چھٹی مل گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اموں کو بچے کی شاپنگ کا بھی وقت نہ ملا تھا۔ وہیں چند کپڑے تھے جو دادی آتے ہوئے ساتھ لے کر آئی تھی۔ عمل کو گھر پہ فاطمہ کی نگرانی میں چھوڑ کر اموں اور تائی اماں فاز کے ساتھ مارکیٹ گئی۔ عمل اور بچے کی ضرورت کی چیزیں لے کر آئی۔ فاز کو سارا دن ایک پل بھی عمل کے ساتھ اکیلے میں میسر نہ آیا تھا۔ کچھ وہ سوچے بیٹھا تھا، ابھی ڈیلیوری میں 2 ہفتے تو آرام سے نکل جانے۔ بیٹے نے یوں اچانک سے انٹری مار کر باپ کو ششتر کر دیا تھا۔ پہلی رات تو تائی اماں نے بیٹیوں اور نندوں کو منع کر دیا کہ آج کوئی بھی بچہ دیکھنے نہ آئے، عمل تھوڑی سنبھل لے تو آ جانا۔ اس لیے سنت کے مطابق 7 دن بعد موسیٰ کا عقیقہ رکھا گیا۔ سب کو تب ہی کی دعوت بھیجی گئی۔ اماں نے تو بیٹے کو بھی ڈانٹ کر گھر بھیج دیا، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، ایویں نہ اس کے ساتھ چپکتے پھرنا۔ جس پہ وہ جھنجھلایا ہوا بولا، ساری دنیا بچے پیدا کرتی مگر آپ کی بہو تو جیسے انوکھی ماں بنی ہے۔ اماں پہ کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ تم نیوے نیوے ہو کر نکلو یہاں سے، ایک دفعہ اس کو بیٹے کی مبارکباد تو دے لو، فون کر کے دے لینا، اور ملنا ہوا تو عقیقے والے دن آ جانا۔ اماں کو پتا تھا بہو ان کے بیٹے سے کھار کھاتی ہے، اس لیے وہ چاہ رہی تھی کہ عمل کچھ وقت اپنے بچے کے ساتھ تنہا گزارے، فاز کے بغیر، تاکہ اس کا موسیٰ کے ساتھ تعلق بن سکے۔ کیونکہ عمل کے الفاظ سارے خاندان نے سنے ہوئے تھے کہ بچہ ہو جائے میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اپنی طرف سے وہ بہو کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے جگہ بنانے کی کوشش میں تھی۔ پورا ہفتہ انہوں نے عمل کے ساتھ گزارا۔ عمل کو فیڈ کروانا نہ آتا، اموں اور اماں ہی اس کو شفقت سے سمجھاتی، نیپی بدلنے لگتی تو متلی آتی، اوپر سے رونے لگ جاتی۔ اموں پریشان بھی تھی کیونکہ عمل ڈپریشن میں تھی، ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر 2 سے 3 دفعہ رو لیتی تھی۔ فاز نے اس کے نمبر پر فون کیا مگر عمل نے اٹھایا نہیں، میسج کیا تو دیکھ کر چھوڑ دیا، جس پہ فاز نے بھی غصے میں دوبارہ میسج نہ کیا۔ آخری پیغام کچھ یوں تھا، میں جتنا تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہوں اتنا تمہارا دماغ ہوا میں معلق ہوتا ہے، پہاڑ میں جاؤ۔ عمل نے میسج پڑھ کر جواب میں شکریہ لکھ دیا۔ فاز نے جواب دیا، مغرور عورت انتہا کی بدصورت لگتی ہے اور بد دماغ عورت مرد کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی ہے۔ جب یہ میسج آیا وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ تائی امی اس دن گھر گئی ہوئی تھی۔ اماں موسیٰ کو تیار کر رہی تھی کیونکہ اس کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ وہ عمل کو تیار ہونے کا بول کر گئی تھی۔ جب فاز کا یہ پیغام موصول ہوا، عمل نے رو رو کر برا حال کر لیا، اپنی طرف سے آنکھیں دھو کر واش روم سے نکلی تھی مگر جب ماں کو دیکھا تو ایک دفعہ پھر سے آنسو نکل آئے۔ اموں نے اس کی سوجھی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کو اپنی آغوش میں سما کر اس کا چہرہ چوما، ساتھ خود بھی رونے لگ گئی۔ کیوں ایسا کرتی ہو؟ 4 دن کا تمہارا بچہ ہے، کچا جسم ہے، کیوں اپنی ہڈیوں میں بیٹھ رہی ہو؟ کیا بات ہے جس پر اتنا روتی ہو؟ وہ ہچکیوں میں بولی، زندگی میں کشش ہی محسوس نہیں ہوتی ہے اموں، میں کیا کروں؟ میرا دل کرتا ہے اپنی جان لے لوں، کچھ کھا لوں، وہ میری عزت نہیں کرتا ہے، میں اس کے بچے کیسے پالوں گی؟ اموں میں کیا کروں گی؟ موسیٰ کو پکڑتی ہوں تو اس کو چھوڑنے کے خیال سے کلیجہ کرتا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکوں گی؟ مجھے اس کو سنبھالنا نہیں آ رہا کیونکہ میرا دماغ ان سوچوں سے رہا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اور اگر اس کے ساتھ رہوں تو اس کے باپ کو کیسے برداشت کروں گی؟ ابھی باہر سے اس کی بات سن رہے تھے، اس کو یوں بلکتے دیکھ کر اندر آ گئے۔ اموں کو بولا، جاؤ اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ انہوں نے عمل کو ساتھ لگا کر بیڈ پہ بٹھایا، اس کے سامنے کرسی کھینچ کر خود بھی بیٹھ گئے۔ تم فاز کو چھوڑنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ عقیقہ گزر جائے میں فاز سے کہہ دوں گا وہ تمہیں طلاق دے۔ عمل نے روتے ہوئے کہا، ابھی وہ طلاق نہیں دے گا، ٹھیک ہے ہم خلا لے لیں گے، ہم میرا ساتھ دیں گے۔ ابھی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوری یقین لہجے میں بولے، اگر میری بیٹی اس قدر تکلیف میں ہے کہ خود کو ختم کرنے جیسا گناہ سوچ رہی ہے تو میں اتنا گیا گزرا تو نہیں ہوں کہ بیٹی کی لاش کا انتظار کروں۔ مجھے فاز تمہارے لیے ہمیشہ سے پسند تھا، اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ اس کو دے دیا۔ میں غلط تھا، مجھے تمہاری مرضی کو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ مجھے لگا تم دونوں ہم عمر ہو، کہیں مجھے ایسا بھی لگا تھا کہ تم اس کو پسند کرتی ہو مگر ظاہر نہیں کرتی ہو کیونکہ ایک تو وہ ہمیشہ سے میرے بڑا قریب رہا ہے، کچھ زبان کا بھی کڑوا، اس لیے تم اس کو دیکھ کر چڑ جاتی تھی۔ وہ بھی جس طرح تمہارے ہر معاملے میں خاص دلچسپی لیتا تھا، مجھے ہمیشہ ایسا لگا کہ وہ بھی تمہیں پسند کرتا تھا، مگر کھل کر اس نے بھی کبھی اس بات کا اعتراف نہ تو اپنے باپ کے سامنے کیا نہ میرے سامنے کیا ہے۔ تمہاری اور اس کی شادی میرا اور تمہارے تایا کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ میں ہر حال میں تمہارے فیشن شو میں ماڈلنگ سے روکنا چاہتا تھا کیونکہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں جہاں آج بھی شوبز کو ایک خاص طبقے سے ہی منسلک کیا جاتا ہے۔ گاؤں کے چودھریوں کی بیٹیاں بہوؤں کا ایسے کاموں میں آنا کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، ہمارا ماحول نہیں ہے۔ تمہیں برا لگتا تھا کہ وہ تمہارے باپ کا اتنا پسندیدہ کیوں ہے، اس لیے اس کو پسند کرنے والے جذبات پہ نفرت اور ناپسندیدگی نمبر لے گئے۔
कुछ रही से कसर हम लोगों ने तुम्हारी शादी जिन हालात में करवाई उसने पूरी कर दी है। तुम अब यही रहोगी, हकीकत सुकून से गुजर जाए, फिर मैं फाज से बात करूँगा और मुझे उम्मीद है वो मुझे मायूस नहीं करेगा। अमल की रूह एकदम सुकून में हो गई। उम्मीद भरी नज़रों से बाप को देखा, फिर अपने खदशे का इजहार किया। अभी वो मूसा को मेरे हवाले नहीं करेगा, इसकी तुम फिक्र ना करो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ ही रहेगा। बल्कि मैं कहूँगा तुम कुछ महीने खुद को दो, गैर जज्बाती होकर फ़ैसला लेना। तुम्हारा जो भी फ़ैसला हुआ हम तुम्हारे साथ हैं, मगर मेरी जान कभी भी खुद को नुकसान पहुँचाकर माँ बाप को जीते जी जिंदा कब्र में उतार कर मत जाना। तुम मेरी बड़ी औलाद हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो। तुम्हारी तकलीफ़ का सोचकर मैं बहुत परेशान रहा हूँ। तुम्हारा दुख नहीं सह सकता हूँ। तुम्हारा बाप कमज़ोर है अमल, उसको अपनी जुदाई का गम ना देना मेरी बेटी। अभी ने आंसू भरी आंखों से उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को गले लगाकर रो दिए। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।